بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورس، فرائیڈے نائٹ ایکسکلوسیو کے ایک اور پوڈ کاسٹ میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ اس سیشن کو بینیفیشل بنائے فار آل دا لسنرس جو اس پوڈ کاسٹ کو سنیں گے، اینڈ آپ سے ریکویسٹ بھی کروں گا کہ کیپ شیئرنگ دس کائنڈ آف کانٹینٹ بیکاز اٹ از ویری بینیفیشل. It is going to be very beneficial inshallah. دیکھیے، ہم سب کو پتہ ہے اینڈ یو آر pretty aware about the fact that یہ جو زندگی ہمیں ملی ہے، one day we have to leave this world and our life will come to an end. اس کا ایک جو اینڈ پوائنٹ ہے وہ ضرور آنا ہے، اینڈ اس سے فرار کی کوئی صورت نہیں ہے، نجات کی کوئی صورت نہیں ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے جس کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، whether he is Muslim or non-Muslim, whether he lives in Siberia or he lives in any part of the world, any corner of the world. جن جگہوں کے ہم نے نام بھی نہیں سوچے ہوں گے، اس حقیقت کا سب کو اعتراف ہے کہ یہ جو زندگی ہے ایک دن ختم ہو جائے گی، اینڈ وی ہیو ٹو لیو دس ورلڈ. اب کانسیپٹس اگرچہ الگ الگ ہیں، لیکن یہ کانسیپٹ تو سب نے قبول کرنا ہی ہے، اور سب اس کو مان رہے ہوتے ہیں کہ یہ دنیا ہمیں چھوڑ کے جانا ہے ایک دن. اینڈ بینگ مسلم، ہمارا جو کانسیپٹ ہے، وائی وی آر ہیئر ان دس ورلڈ، کر کیا رہے ہیں ہم یہاں پہ، کیوں آئے ہیں، وائی، یہ بہت بڑا کوشچن مارک جو ہے. اس کا آنسر بالکل واضح ہے، کوئی چھپی ہوئی بات نہیں ہے کہ ہمیں ایک امتحان کے لیے یہاں پہ بھیجا گیا ہے. وی آر ہیئر جسٹ فار اے ٹیسٹ ٹو پاس اٹ، اینڈ ہماری جو ڈیسٹنی ہے وہ کہیں اور ہے. اگر تو ہم اس ٹیسٹ کو پاس کرتے ہیں دین ہمارے لیے ریوارڈ ہے، جنت ہمیں ملے گی، اللہ کی رضامندی ہمیں اپنے جو اس کا جو دائرہ ہے وہ ہمیں اپنی رحمت میں لے لے گی. اینڈ اف وی فیل دین اللہ کی جو پنشمنٹ ہے جہنم کی شکل میں، اس کے عذاب کی شکل میں، وہ ہمیں ملے گی. یہ کانسیپٹ بہت کرسٹل کلیئر ہے، اینڈ ایوری مسلم از پریٹی اویئر آف دس فیکٹ. اب جب انسان یہاں سے چلا جاتا ہے دنیا سے، دین وہ اپنی گریو کے اندر چلا جاتا ہے، قبرستان کے اندر چلا جاتا ہے، اپنی قبر کے اندر ایکچوئل میں چلا جاتا ہے. اینڈ فنرل کے بعد جب انسان کو قبر کے اندر دفن کیا جاتا ہے تو زمین کے نیچے وہ چلا جاتا ہے. وہاں پہ بھی ایک دنیا آباد ہے. یہ نہ سمجھیے کہ جو قبرستان ہے ایک خاموش سی دنیا ہے. اس دنیا، وہ ایک پوری کی پوری دنیا وہاں پہ آباد ہے زمین کے نیچے. اگرچہ ہمارا جو شعور ہے ہم اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے، بیکاز اٹ از برزخ، اینڈ برزخ مینز آڑ، پردہ. ہم اس پردے کے پیچھے کیا ہے وہ نہیں دیکھ سکتے اس دنیا کی آنکھ سے. جیسے ہم اینجلز کو نہیں دیکھ سکتے، جیسے ہم ڈیولز کو نہیں دیکھ سکتے، ویسے کئی ساری چیزیں ہیں جو ہم ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے. ان کے اندر اللہ نے کیپیسٹی اتنی نہیں رکھی ہوتی ہے. جیسے ہی موت کا ٹائم آتا ہے اینڈ اس کا جو آدمی کی روح ہے وہ نکلنے کے قریب ہوتی ہے، دین یہ جو آنکھیں ہیں ان سے وہ پردہ ہٹا لیا جاتا ہے، اینڈ فرشتے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. فرشتے آتے ہیں، وہ نظر بھی آتے ہیں. اب دنیا میں رہتے ہوئے، زندگی گزارتے ہوئے انسان کو فرشتے تو نظر نہیں آ رہے ہوتے، بٹ جب دنیا کے اندر ہی اس کو جب موت کا ٹائم آتا ہے فرشتے دکھنے شروع ہو جاتے ہیں. پھر برزخ کے اندر، قبر کے اندر جب وہ چلا جاتا ہے تو وہاں پر اس کو فرشتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، سوال جواب ہوتے ہیں، اینڈ
کسی کی جو قبر ہے جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بنا دیا جاتا ہے جو نیک ہوتا ہے، اینڈ اگر برا ہوا تو اس کی جو قبر ہے جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جاتا ہے، والعیاذ باللہ تعالی۔ سو مائی ڈیئر لسنرس، اس پوڈ کاسٹ میں ہم بات کیا کرنے والے ہیں؟ دیکھیے، میں نے ابھی تک ٹاپک کے بارے میں بات نہیں کی۔ یہ 5 منٹ جو میں نے آپ کے سامنے اپنی بات جو رکھی ہے، وہ میں نے یہ رکھی ہے کہ یہ جو زندگی ہمیں ملی ہے، میں جو ابھی باتیں کر رہا ہوں، آپ جو ابھی سن رہے ہیں، یہ ایسے نہیں رہنے والا۔ ٹائم از موونگ ٹو فاسٹ، نکلتا جا رہا ہے، ہمارے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے سب کچھ، اور وہ وقت بھی آنے والا ہے جب ہمارے پاس یہ فرشتے آئیں گے، ملک الموت آئے گا روح قبض کرنے کے لیے، اور ہماری جان نکال کے لے جائے گا، ہمارا روح نکال کے لے جائے گا۔ اس ٹائم ہمیں پتہ ہوگا، احساس ہوگا کہ ہم نے جو چیز دیکھی نہیں تھی وہ اب سامنے ہمیں نظر آنا شروع ہو گئی ہے، اینڈ مرے گا انسان، حقیقت واضح ہے۔ بٹ جب تک ہم زندہ ہیں، جب تک آپ زندہ ہیں، جب تک میں زندہ ہوں، کیوں نہ کچھ ایسے کام کیے جائیں جو آفٹر ڈیتھ بھی ہمارے لیے ہمیں فائدہ پہنچاتے رہیں، ہمیں بینیفٹ دیتے رہیں۔ یس، یو ہرڈ اٹ رائٹ، میں چیریٹی اور آن گوئنگ چیریٹی کے اوپر آج کی ویڈیو میں بات کرنے والا ہوں۔ صدقہ اور صدقہ جاریہ کے بارے میں ایک بریف سیشن یہ ہونے والا ہے، and I pray Allah to make this session beneficial for whole Muslim Ummah. Whosoever listen this podcast، اس کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ بنائے، اینڈ میرے لیے یہ آن گوئنگ چیریٹی کا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کے اندر، یہ حسنات کے اندر اس پوڈ کاسٹ کو ڈالے۔ اینڈ مائی انٹینشن از پریٹی کلیئر کہ ہم کچھ ایسے کام کریں، کیوں نہ کچھ ایسے کام کیے جائیں جو کل کو جب ہم مریں گے، ہم قبر میں ہوں گے، تب بھی وہ ہمیں بینیفٹ پہنچاتے رہیں۔ آن گوئنگ چیریٹی کے اوپر جب بات کریں گے، ان چیزوں کے اوپر میں یہاں پہ 7-8 چیزیں آپ کو گنوانے والا ہوں۔ آپ ان کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لینا کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں، اسلام میں کون سا کنسپٹ ہے جو مرنے کے بعد بھی انسان کو فائدہ پہنچاتا رہتا ہے۔ انسان اپنی قبر کے اندر ہوتا ہے، اینڈ وہ چیزیں اس کو فائدہ پہنچاتی رہتی ہیں۔ دیکھیے، ہو سکتا ہے کوئی چیز مجھ سے سکپ ہو جائے کیونکہ میرے پاس چیزیں لکھی ہوئی نہیں ہے، ہو سکتا ہے کوئی چیز سکپ ہو جائے، بٹ جتنی چیزیں میں بتا رہا ہوں ضروری نہیں ہے کہ اتنی ہی چیزیں ہوں گی، بٹ آلموسٹ میں کوشش کروں گا ساری کی ساری چیزیں میرے ذہن میں اگر آ جاتی ہے تو ساری آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ آن گوئنگ چیریٹی کے اگر بات کی جائے، صدقہ جاریہ جو ہمیشہ نفع دیتا رہے، اس میں نہ دیکھو، سب سے پہلے بینیفیشل نالج آتی ہے، بینیفیشل نالج جسے العلم النافع کہا جاتا ہے، جو ایسی نالج اگر آپ نے کسی کو دی ہے، ایسی ایجوکیشن اگر آپ نے کسی کو دی ہے، ایسی تعلیم اگر آپ نے کسی کو دی ہے جو بینیفیشل ہو، جو اس کو بینیفٹ دے، اس کے کسی کام میں مدد کرے، تو وہ بینیفیشل نالج کچھ بھی ہو سکتی ہے۔ ٹاپ پریارٹی پہ دین کا علم اس کے اندر آ جاتا ہے، پھر اس کے بعد جتنی بھی تعلیم ہے، جتنی بھی نالج ہے، اگر وہ بینیفیشل ہے کسی بھی آسپیکٹ سے، اگر وہ بینیفٹ دیتی ہے، آپ نے کسی کو کچھ سکھایا ہے، اس نے اس سے فائدہ اٹھایا ہے، دین وہ اس کو پھر سپریڈ کرتا ہے، سپریڈنگ دیٹ بینیفیشل نالج۔ آپ نے کسی کو سکھایا ہے، کوئی نالج کسی کو سکھائی ہے، کوئی علم کسی کو دیا ہے، قرآن آپ نے کسی کو پڑھایا ہے، حدیث آپ نے کسی کو سنائی ہے، شیئر کی ہے، اور وہ اس نالج کو سپریڈ کرتا ہے، کل کو وہ پھر پڑھاتا ہے آگے، کل کو وہ کسی کو شیئر کرتا ہے، اینڈ کوئی نہ
اس کے اوپر عمل کرتا ہے، اس بات پر اس کو ہدایت ملتی ہے، چونکہ آپ اس کے سورس بنے ہیں، آپ نے وہ نالج شیئر کی تھی اس کے ساتھ. دیٹ از وائی کہ یہ آن گوئنگ چیریٹی کے کیٹیگری میں آ جاتی ہے. وہ آپ کو بینیفٹ دیتی رہے گی جب تک وہ نالج دنیا میں چلتی جائے گی. اب اس کے اندر ایک پازیٹیو پہلو بھی ہے اور اس کے اندر ایک نیگیٹو پہلو بھی ہے. دیکھیے ہمارا جو دین ہے سارا کا سارا کاپی پیسٹ ہے. اب کسی نے کوئی حدیث شیئر کرنی ہے، وہ خود سے تو حدیث نہیں لکھے گا، کہیں سے کتاب سے کاپی کرے گا اور لکھے گا، یا کہیں سے کسی نے پوسٹ کی ہوگی. اگر سوشل میڈیا پر کوئی حدیث آئی ہے یا کوئی آیت آئی ہے، کتنا ٹائم لگتا ہے شیئر کرنے میں. آپ شیئر کریں گے، پتہ نہیں کتنے لوگوں کے پاس وہ پہنچ جائے، پتہ نہیں آگے وہ کتنا شیئر ہو جائے، اور پتہ نہیں اس سے کتنے لوگوں کا بینیفٹ ہو جائے، پتہ نہیں اس سے کتنے لوگوں کی ہدایت ہو جائے. اب یہ تو آدمی کے بس میں نہیں ہے. اب کل کو قیامت کا میدان ہوگا، منظر ہوگا محشر کا، آپ دیکھیں گے آپ کی جو نیکیاں ہیں وہ بہت بڑا ڈھیر نیکیوں کا لگا ہوا ہے. اینڈ آپ اس ٹائم سوچیں گے کہ میں نے تو اتنی نیکیاں کی نہیں ہے. آپ عرض کریں گے کہ میرے کھاتے میں اتنی نیکیاں کہاں سے آ گئی. آپ کو بتا دیا جائے گا کہ آپ نے جو فلاں ٹائم پہ وہ آیت جو تھی وہ شیئر کی تھی، وہ حدیث جو شیئر کی تھی، وہ اتنا آگے چلا گیا، اتنا شیئر ہوتا رہا، اتنے لوگوں کی ہدایت کا وہ ذریعہ بنا، اتنے لوگوں نے اس حدیث سے یا اس آیت سے اس کے اندر جس گناہ کا منع کیا گیا تھا، اتنے لوگوں نے وہ گناہ چھوڑا، اتنے لوگوں کی توبہ کا وہ ذریعہ بنا، اتنے لوگوں کی ہدایت کا وہ سورس بنا. ان سب کا جو ثواب ہے ایک طرف ان کو ملا، لیکن ان سب کا ثواب ملا کہ تمہیں ملے گا قیامت تک. جتنا بھی وہ سپریڈ ہوتا جائے گا وہ آپ کو آپ کے نامہ اعمال میں درج ہوتا جائے گا، لسٹ ہوتا جائے گا. تو کتنا آسان ہے اپنی نیکیوں کو بڑھانا. It is just by sharing some information, sharing some beneficial knowledge with people. اگر ان کو بینیفٹ ہو رہا ہے تو جب تک یہ چلتا رہے گا سلسلہ، تب تک آپ کے نامہ اعمال میں یہ کریڈٹ ہوتا جائے گا. آپ دنیا سے چلے جائیں گے، مر جائیں گے، قبر میں ہوں گے، اور آپ کو راحتیں آتی جائیں گی اگر آپ نے زندگی میں یہ سب کام کیے ہوں گے. اینڈ اس کا جو نیگیٹو پہلو ہے جس کی میں نے بات کی تھی وہ بھی سیم ہے. اگر آپ نے کوئی بری چیز ایجاد کی ہے، کوئی برائی آپ نے شروع کی ہے سوشل میڈیا پہ یا کہیں اور پہ، پھر اس کو شیئر کر دیا ہے، تو آگے وہ جتنا شیئر ہوتا جائے گا اتنا آپ کے نامہ اعمال میں وہ جو سیئات ہے، برے جو عمل ہے، وہ آپ کے نامہ اعمال میں لکھتے جائیں گے. جتنے لوگ وہ گناہ کریں گے اتنا آپ کو کریڈٹ ہوتا جائے گا آپ کے نامہ اعمال میں. کل کو جب آپ کی نظر پڑے گی تو آپ تو کہیں گے کہ میں نے تو اتنے گناہ کیے نہیں. آپ کو بتا دیا جائے گا کہ تم نے جو وہ چیز شیئر کی تھی اس کی وجہ سے اتنے سارے لوگ گمراہ ہوئے ہیں. ان گمراہیوں کا ان کو الگ سے سزا ہے، لیکن ملا کے وہ سب گمراہیاں تمہارے نامہ اعمال میں ہم نے درج کر دی ہے، کیونکہ تم نے اس کو سٹارٹ کیا تھا. اب جو چیز سٹارٹ کرتا ہے، چاہے وہ اچھی چیز ہے چاہے وہ بری چیز ہے، پھر جتنا وہ سپریڈ ہوتی ہے، جتنا وہ پھیلتی ہے، اتنا اس کے نامہ اعمال میں کریڈٹ ہوتا رہتا ہے. اس کا پازیٹیو پہلو بھی ہے اور نیگیٹو پہلو بھی ہے. اب ہمیں کیا کرنا چاہیے اینڈ ہماری کیا ریسپانسبلٹی ہے؟ وی نیڈ ٹو پرووائڈ بینیفیشل نالج ٹو پیپل. اگر ہم آن گوئنگ چیریٹی کے اندر آنا چاہتے ہیں اینڈ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا جو سسٹم ہے، ہماری جو زندگی ہے جب ختم ہو جائے گی، دین برزخ کے اندر آفٹر ڈیتھ بھی ہمیں وہ چیزیں بینیفٹ دیں، دین پہلا کام ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ بینیفیشل نالج کو سپریڈ کرنا چاہیے. یا تو کسی کو سکھا دے کوئی چیز، کوئی ٹیچنگ ہو گئی. اب آپ کو اتنا نہیں ہے کہ آپ کو عالم بننے کی ضرورت ہے،
آپ کو جو چیز بھی آتی ہے سکھا دو، آگے سکھا دو. آپ کو صرف بسم اللہ آتی ہے سکھا دو، آپ کو کلمہ آتا ہے سکھا دو، آپ کو آیت الکرسی آتی ہے سکھا دو، بچے کو سکھا دو. بسم اللہ پڑھنا اگر ماں نے بچے کو سکھا دیا، ماں تو مر جائے گی لیکن وہ بچہ جب تک وہ بسم اللہ پڑھتا رہے گا، وہ پھر اس کے اندر نالج کے اندر اضافہ ہوگا. وہ جب آگے اس کو پھیلائے گا تو چونکہ ماں اس کی سورس بنی تھی، اس نے اس کو سکھایا تھا، اس کو وہ قبر میں کریڈٹ ہو رہا ہوگا. تو اس کے کئی سارے طریقے ہو سکتے ہیں سپریڈ، یہ جو بینیفیشل نالج کو سپریڈ کرنے کے کئی سارے طریقے ہوتے ہیں. کتنے لوگ ہوتے ہیں، بڑے کوئی عالم صاحب آ گئے یا کوئی بڑے اسکالر آ گئے، ان کا کہیں پہ پروگرام لگ گیا ہے، کوئی اس کے اوپر پیسہ انویسٹ کر رہا ہوتا ہے کہ فلاں عالم صاحب آئے ہیں یا فلاں آدمی آیا ہے، اس نے یہاں پہ کچھ قرآن کی بات کرنی ہے، کچھ تفسیر کی بات کرنی ہے، اس پہ اوپر وہ پیسہ خرچ کرتا ہے. اس ایونٹ پہ جو خرچہ آتا ہے وہ اپنی جیب سے پیسہ دے رہا ہوتا ہے. وہ تو کیمرے کے شوٹ میں نہیں آتا، کیمرے میں تو لوگ آتے ہیں جو وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، بٹ جس نے اس کے اوپر اپنا پیسہ لگایا ہے، انویسٹ کیا ہے، اس کے نامہ اعمال میں ان سب لوگوں کا جو وہاں پہ گیدرنگ اکٹھی ہوئی ہے، سب کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں جاتا رہے گا، کیونکہ وہ سورس بنا ہے اس پروگرام کو، اس ایونٹ کو فروٹفل بنانے میں، اس کو ایکچوئل میں ایگزسٹنس کے اندر لے آنے میں وہ سورس بنا ہے. تو سارا کچھ اس کو کریڈٹ ہو رہا ہے، اینڈ وہ جو وہاں پہ پارٹیسپینٹس ہیں ان کو الگ سے اپنا اپنا کریڈٹ ہوتا رہے گا. آئی ہوپ کہ یہ جو پہلا کانسیپٹ ہے بینیفیشل نالج کا آپ نے سمجھ لیا ہوگا. ناؤ وی آر موونگ ٹو سیکنڈ تھنگ، دیٹ از پرووائڈنگ واٹر سپلائی. واٹر سپلائی پرووائڈ کرنا بہت بڑا کام ہے، یہ بھی بیسٹ چیریٹی کے اندر مانا جاتا ہے، آن گوئنگ چیریٹی کے اندر. اگر آپ نے کہیں پہ نلکا نہیں تھا، نلکا لگا دیا، کہیں پہ واٹر سپلائی کا انتظام کر دیا، کوئی ایسا علاقہ تھا جہاں پہ پانی نہیں تھا، آپ نے کوئی کنواں وہاں پہ کھدوا دیا، اپنے پیسے اس کے اندر انویسٹ کر دیے. لوگ جب تک اس پانی سے پیاس بجھاتے رہیں گے، اس کنویں سے پانی پیتے رہیں گے، جانور پرندے جتنے بھی وہاں سے سیراب ہوتے جائیں گے، آپ کے نامہ اعمال میں اس کا جو ثواب ہے وہ آتا جائے گا. اس کے کئی سارے طریقے ہو سکتے ہیں. آپ پائپ لائن کہیں پہ اگر بچھانا چاہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ایک شکل اس کی ہو سکتی ہے. اینڈ دین کہیں پہ آپ کوئی ایسا کوئی بالٹی آپ رکھ دے، جہاں پہ لوگوں کو پیاس لگ رہی ہے، کوئی مزدوری لوگ کر رہے ہیں، وہاں پہ پانی کا بندوبست نہیں ہے، آپ نے وہاں پہ کوئی ٹینکی لگوا دی، آپ نے وہاں پہ کوئی اس طرح کا پانی کا انتظام کر دیا. لوگوں کی ایک تو پیاس بھی بجھ رہی ہے، دوسرا پانی کا جو واٹر سپلائی آپ نے پرووائڈ کی وہ کپڑے دھونے کے بھی کام آتی ہے اور بھی کھانا پکانے کے کام آتی ہے. تو کئی ساری شکلیں اس کی ہو سکتی ہے. اب آپ نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کے ایریا میں یا آپ کا جو سرکل ہے آپ کیا کر سکتے ہیں. یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ اٹ فار یور سیلف کہ آپ کس طریقے سے ان چیزوں کو اپلائی کریں گے، کس طریقے سے ان چیزوں کو آپ عمل میں لا سکتے ہیں. کیونکہ ہر کسی کا جو کرائیٹیریا ہوتا ہے ڈفرینٹ ہوتا ہے اینڈ ہر کسی کے جو سرکمسٹانسز ہیں وہ سیم نہیں ہوتے. تو اپنے حساب سے اپنی طاقت کے مطابق ہر کوئی اپنے اپنے طریقے سے ان چیزوں کو اپلائی کر سکتا ہے اپنی لائف میں، تاکہ کل کو جب یہ مرے گا تو اس کو یہ چیزیں بینیفٹ کریں گی. اینڈ دا تھرڈ تھنگ از ڈگ اے ویل فار پیپل. اگر یہ بھی واٹر سپلائی سے ہی ریلیٹڈ ایکچوئل میں ہے. اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ کنواں کھدوا دیتے ہیں، کنواں پانی زمین سے نکلنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، کنواں زمین سے نکالنے کا ویل ہوتا ہے. اگر آپ وہ کہیں پہ ڈگ کراتے ہیں، کھدواتے ہیں، اپنا پیسہ اس کے اندر لگاتے ہیں، اس کے اوپر جتنا بھی مزدوری کا خرچہ آتا ہے، اس کے اوپر جتنا بھی پائپ لائن کا خرچہ آتا ہے اینڈ مشینری جتنا بھی اس کے اوپر خرچہ آتا ہے، اوور آل اگر آپ اس کے اوپر پیسہ انویسٹ کر رہے ہیں، آپ اکیلے ہیں یا آپ کا کوئی گروپ ہے، آپ 2-3 دوست ہیں، اگر جتنے بھی لوگ اس کے اندر انویسٹ کر رہے ہیں تو
ان سب کے نام اعمال میں پھر وہ جب تک یوز ہوتا رہے گا، جب تک اس کا پانی یوز ہوتا رہے گا، جب تک لوگ اس سے بینیفٹ حاصل کرتے رہیں گے، تب تک اس کا جو نام اعمال ہے، اس کے نام اعمال میں نیکیوں کے انبار لگتے جائیں گے. اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا، وہ قبر میں ہوگا، مرا ہوا پڑا ہوگا، لیکن اس کا نام اعمال بہت وزنی ہو رہا ہوگا، اینڈ قبر میں بھی اس کو راحتیں اور آسانیاں آتی جائیں گی. وہ سمجھے گا کیا ہو گیا، میرے درجات کیوں بلند ہو رہے ہیں یہاں پر. اس کو پھر یہ بات اس کی سمجھ میں آ جائے گی، یا اس کو بتا دی جائے گی کہ یہ آپ نے فلاں کام کیا تھا، وہاں پہ کنواں کھدوایا تھا، یا آپ نے پیسہ اس کے اندر انویسٹ کیا تھا، تو یہ اس کا پھل آپ کو مل رہا ہے. جب تک یہ چلے گا آپ کو اس کا بینیفٹ ملتا رہے گا. تو معمولی سی چیزیں ہیں، اتنا مائی ڈیئر ویورز اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اگر انسان دھیان سے کام کرے، اگر انسان ہوش رکھ کے ان چیزوں کے اوپر انویسٹ کرے. دیکھیے ہم کپڑوں کے اوپر انویسٹ کرتے ہیں، ہم ڈیکوریشن کی آئٹمز کے اوپر انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں، اینڈ کبھی کبھی ہم ان چیزوں کے اوپر بھی انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں جو فضولیات میں آتی ہے، جن کا کوئی ایکچوئل میں مقصد نہیں ہوتا ہماری زندگی میں. بس کچھ ٹائم کے لیے ہم ان کو یوز کرتے ہیں، پھر وہ یوز لیس ہو جاتی ہے، ان کا پھر کوئی فائدہ رہتا ہی نہیں ہے. لیکن اگر ہم ان چیزوں کے اوپر پیسہ انویسٹ کریں گے، اب انویسٹ کرنے کے کئی سارے طریقے ہو سکتے ہیں. بینیفیشل نالج کی میں نے بات کی ہے، کسی کو اپنے پیسے سے کوئی بک خرید کے دینا بینیفیشل، کوئی قرآن خرید کے دینا، کوئی قاعدہ خرید کے دینا، سارا کچھ اس کے اندر آ جاتا ہے. اینڈ now we are moving towards fourth thing, that is planting a tree. یہ بہت بڑا ایک آن گوئنگ چیریٹی ہے. کامن لوگوں کے لیے، کامن پیپل کے لیے ایک درخت لگا دینا، پلانٹنگ اے ٹری، ایک درخت لگا دینا عام لوگوں کے فائدے کے لیے. کسی ایسی جگہ درخت لگا دینا جہاں پہ سایہ نہ ہو یا جہاں پہ کوئی پھل نہ ہو، اس جگہ آپ چیریٹی کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے اپنے خرچے سے ایک درخت لاتے ہو اور وہ وہاں پہ لگا دیتے ہو، اور وہ درخت زمین کے اندر آپ گاڑ دیتے ہو تاکہ کل کو یہ درخت پھلے پھولے بڑا ہو جائے. اس کے سائے سے جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کی لکڑی سے جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کے اندر اگر کچھ فروٹس آتے ہیں، اگر ان سے کوئی فائدہ اٹھاتا رہے گا، ایون کہ اگر پرندے بھی اس کے اوپر سے کھاتے رہیں گے، تو آپ کے نام اعمال میں کریڈٹ ہوتا رہے گا. ثواب آپ کے اکاؤنٹ میں، آپ کا جو اکاؤنٹ ہے وہ کریڈٹ ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا، ہوتا رہے گا. اینڈ اس کا کوئی اینڈ نہیں ہوگا. جب تک وہ پلانٹ، جب تک وہ ٹری دنیا کے اندر رہے گا اور لوگوں کو فائدہ دیتا رہے گا، تب تک آپ کی جو ارننگ ہے وہ ہوتی رہے گی اس سے. کیونکہ یہ بہت بڑا کام ہے، ٹری پلانٹنگ کا کام بہت بڑا کام ہے. آپ اس کی امپورٹنس کو یوں سمجھیے کہ اگر قیامت آ بھی جائے، اگر قیامت آ گئی، آنی تو ہے، اس کا ہمیں ایمان ہے، آنی تو ہے. اب اگر قیامت آ گئی ہے اور کوئی ایسا بندہ ہے، اس نے درخت اٹھایا ہے، ہاتھ میں چھوٹا سا پودا ہے، مجھے جی یہ لگانا ہے زمین کے اندر یہ درخت، اب اسی وقت جو ہے نا وہ قیامت قائم ہو گئی. اس کو بتایا جا رہا ہے تم یہ نہ سوچو کہ قیامت تو آ گئی ہے، اب درخت لگانے کا کیا فائدہ، اس کو پھر بھی لگاؤ زمین کے اندر. اتنی امپورٹنس ہے اس کی. درخت لگانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے، اینڈ یہ آن گوئنگ چیریٹی میں بہت بڑا رول پلے کرتا ہے. صدقہ جاریہ کے حوالے سے اگر بات کی جائے، مائی ڈیئر لسنرز، یہ بھی کوئی بڑا تیر مارنے والا کام نہیں ہے. درخت ہی تو لگانا ہے، چھوٹا سا ٹری ہی تو پلانٹ کرنا ہے جو کل کو بہت بڑا درخت بن جائے گا. تو یہ بھی ہم کر سکتے ہیں اپنی آنے والی زندگی کے لیے. اس کے بعد ایک اور چیز کی طرف بڑھتے ہیں، کنسٹرکٹ مسجد اور ٹیک پارٹ ان کنسٹرکشن آف مسجد. اگر کسی جگہ مسجد بن رہی ہے، اس کی اگر تو خود ہی کنسٹرکٹ کر رہا ہے، خود سے ہی سارا پیسہ اس کے اوپر انویسٹ کر رہا ہے، تو بہت بڑی بات ہے. اگر خود سے سارا کچھ نہیں کر پا رہا تو اس کے اندر ٹیک پارٹ کرے، اس کے اندر حصہ داری لے. اگر پیسے کے تھرو اس کو
وہ مدد نہیں کر پا رہا ہے، اب خود جائے مفت میں وہاں پہ اپنا ٹائم دے، اپنا کام کرے، فری آف کاسٹ وہاں پہ مزدوری کرے اور پیسہ نہ لے. کئی ساری شکلیں اس کی بھی ہو سکتی ہے. اینٹیں لگائے اور اگر پیسہ اس کے پاس ہے تو پیسہ وقف کرے، اگر پیسہ نہیں ہے کوئی اور چیز دے سکتا ہے اور چیز دے دے. تو اوور آل مسجد کے کام میں حصہ لینا، یا تو خود ہی کنسٹرکٹ کرنا یا اس کے اندر کوئی چیز اس کو ڈونیٹ کرنا، مسجد کے حوالے سے خاص طور سے یہ بھی آن گوئنگ چیریٹی کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے، اور یہ بھی آفٹر ڈیتھ ہمیں مدد کرتا رہے گا، ہماری قبر میں، ہمارے برزخ کی زندگی میں ہمیں فائدہ پہنچاتا رہے گا. اس کے بعد ڈسٹریبیوشن آف مصحف، یعنی قرآن کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ بھی آن گوئنگ چیریٹی کی ایک شکل ہے. دیکھیے مصحف قرآن کو کہا جاتا ہے، جو بک ہوتی ہے پبلشڈ پرنٹڈ بک ہوتی ہے اسے مصحف کہا جاتا ہے. اگر یہ بھی ایک شکل ہے، اگر یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ میں اس شخص کے لیے بتا رہا ہوں جو زندہ ہے ابھی، اور خود سے اپنے لیے یہ صدقہ جاریہ کما سکتا ہے. گولڈن اپرچونٹی ہے، کیونکہ زندگی ایک بار ملنی ہے، زندگی ایک ہی بار ملنی ہے، یہ بار بار نہیں ملتی ہے. یہ جو ٹائم لائن ہمیں دی گئی ہے ایک بار ہمیں دی گئی ہے، بار بار نہیں دی گئی ہے. اس کے اندر جتنا زیادہ ہم کما سکتے ہیں کمانے کی کوشش کرنی چاہیے، جتنا زیادہ ہم انویسٹ کر سکتے ہیں، جتنا زیادہ ہم آن گوئنگ چیریٹی کے اندر پارٹ پلے کر سکتے ہیں، اتنا ہمیں اس کے اندر حصہ لینا چاہیے. کیونکہ اگر ہم نے غفلت سے کام لیا، اگر ہم سوچتے رہے کہ ابھی تو بہت زمانہ پڑا ہوا ہے، ابھی تو ہم نے جوانی کی دہلیز پہ کل ہی قدم رکھا ہے، اب تو پتہ نہیں کتنے سالوں کی ہماری زندگی، ابھی تو ہم نے دیکھا ہی کیا ہے. اگر اس غلط فہمی کی بنیاد پہ ہم نے اپنے نظریے بنا لیے ہیں تو ہم بہت بڑی پریشانی کا سامنا ہمیں کرنا پڑ سکتا ہے. کیونکہ زندگی جو ہے اس کے اوپر جو فنا کا پہرا ہے، موت جو آنی ہے، اس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے، وہ صرف اسی کے پاس اس کا علم ہے. کتنے لوگ ہیں جو جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھ کے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے، اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے جوانی دیکھی ہی نہیں، جو بچپن ہی میں اللہ نے ان کو اپنے پاس بلا لیا. اب ہم زندہ ہیں، سانس لیتے ہیں ابھی، ہمیں تو شکر کرنا چاہیے اللہ کا کہ ابھی تک ہم زندہ ہیں، ہم کچھ کر سکتے ہیں اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے. وہ لوگ جو قبروں میں ہیں حسرتیں کر رہے ہوں گے کہ کاش ہم نے بھی کچھ کیا ہوتا. کتنی حسرتیں ہیں. ایک جگہ انسان قبر کے اندر دفن ہے، نہ منہ کر سکتا ہے، نہ ہل سکتا ہے، کچھ نہیں کر سکتا، صرف حسرت کر سکتا ہے کہ کاش مجھے دنیا میں ایک بار پھر بھیج دیا جاتا. میرے بھائی، ہم تو دنیا میں ابھی موجود ہیں، زندہ ہے، ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہمارے پاس ہاتھ ہیں، ہاتھوں کے اندر قوت ہے، ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، چل پھر سکتے ہیں، صحت ہے ہمارے پاس. لیکن پھر بھی شیطان نے ہمیں غفلت میں ڈال دیا ہوا ہے، اور اس دھوکے میں دنیا نے ہمیں ڈالا ہوا ہے کہ ابھی تو بہت وقت پڑا ہوا ہے. میرے بھائی، وقت کا کوئی بھروسہ نہیں. ہو سکتا ہے آج ہم ہیں کل نہ ہو سکتا ہے ہم یہ جو پوڈ کاسٹ ابھی کر رہے ہیں اگلے دن ہماری جو اگلی رات ہے، ہو سکتا ہے وہ قبر کی رات ہو. So this topic is most important topic. This podcast is very important. اور یہ بہت بینیفیشل ہے، کیونکہ اگر ہم نے کچھ کرنا ہے اپنی زندگی کے لیے، آنے والی زندگی کے لیے، then we have to do something right now. زیادہ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ڈسٹریبیوشن آف قرآن کی میں بات کر رہا تھا. اگر آپ کے پاس پیسے ہیں، قرآن خرید کے لائے، لوگوں کے اندر ڈسٹریبیوٹ کیجیے. اداروں کے اندر بچے پڑھ رہے ہیں، ان کو دیجیے، وہ ان کی تلاوت کیا کریں گے، ان سے ترجمہ سیکھیں گے. کوشش کیجیے، قرآن کی ڈسٹریبیوشن کرنے کی کوشش کیجیے. یہ بھی آن گوئنگ چیریٹی کے کیٹیگری میں آ جاتا ہے. اینڈ اس کے بعد لیفٹ رائٹیس چلڈرن، یہ بھی آن گوئنگ چیریٹی کی ایک بہت امپورٹنٹ شکل ہے. ولد صالح، اپنے پیچھے ایسے بچے چھوڑ کے جائے، ایسی جنریشنز چھوڑ کے جائیں جو
صالح ہوں، نیک ہوں، ان کی تربیت اس طریقے سے کرے کہ وہ کل کو آپ کے لیے دعا اولاد صالح ثابت ہو جائے اور آپ کے لیے وہ دعا کرے، وہ دعا بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں گی. کیونکہ آلموسٹ جو پوڈ کاسٹ سن رہے ہیں، ہو سکتا ہے آپ میریڈ ہو اور آپ کے بچے ہوں، ان کی تربیت اچھے سے کیجیے، اچھے سے ان کو اخلاق سکھائیے، ان کو دین کی تعلیم سکھائیے. پھر اگر وہ آپ کے لیے دعا نہ بھی کریں تب بھی وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہیں، کیونکہ آپ نے تو اپنا حق ادا کر دیا، آپ نے جتنا کرنا تھا آپ نے کر دیا. پھر اگر وہ آپ کے لیے دعا کرے گی تو پھر تو کیا ہی کہنے. اب جن کی اولادیں نہیں ہے، اللہ ان کو بھی اولاد کی نعمت سے نوازے، اور جن کی ہے ان کو تو چاہیے نا اپنے بچوں کی، اپنے اولاد کی تربیت صحیح سے کرے. اب ان کا خیال رکھنا، ان کی تعلیم کا، ان کی ایجوکیشن کا، ان کی صحت کا، ہر آسپیکٹ سے ان کی تربیت کرنا بہت بڑی بات ہے. اگر آپ نے کر دیا تو آپ نے اپنی آنے والی زندگی کے لیے بہت کچھ کما لیا. ورنہ تو اگر آپ اس میں پیچھے رہ گئے، آپ نے ان کے ساتھ، ان کی زندگی کے ساتھ دھوکہ کیا، تو پھر کیا ہی کہہ سکتے ہیں. اللہ ان رسوائیوں سے ہم سب کو بچائے. اور لاسٹ جو چیز میرے ذہن میں بھی آ رہی ہے، لاسٹ تھنگ، وہ میں یہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. ایکسٹینڈنگ دا ریپیمنٹ آف ڈیٹ، یعنی اگر آپ کا قرضہ ہے، کسی کو آپ نے قرضہ دیا ہوا ہے، اینڈ اس کے اندر اب وہ چیز واپس کرنے کی، وہ قرضہ واپس کرنے کی وہ اس کے اندر کیپیبلٹی نہیں ہے، وہ غریب ہو چکا ہے یا کسی وجہ سے وہ غریبی کے اندر چلا گیا ہے، اب وہ پیسہ آپ کا جو ہے وہ واپس نہیں کر سکتا. فی الحال اس کو مہلت دینا، ڈیل دینا، کچھ ٹائم ایکسٹینڈ کرنا. اگر آپ نے 2 مہینے کے لیے دیے تھے، 2 مہینے بعد وہ واپس نہیں کر سکتا، مزید آپ 1 مہینہ اس کو دے رہے ہیں. یہ جو 1 مہینہ آپ اس کو دے رہے ہیں، آپ اپنے ٹائم کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں اس ڈیٹ کی ریپیمنٹ کے لیے. یہ بھی صدقہ جاریہ کی ایک شکل ہو جاتی ہے. میں ایگزامپل سے آپ کو سمجھاتا ہوں. اگر آپ نے 10,000 روپیز کسی کو دیے ہیں 1 مہینے کے لیے، اینڈ مہینے کی 30 تاریخ کو واپس لینے کا وعدہ کیا ہے، اب اس نے واپس وعدہ جو ہے وہ پورا نہیں کیا، 30 تاریخ کو واپس نہیں کر سکتا. اب نیکسٹ 1st 2nd 3rd 4th 5th یہ جو نیکسٹ منتھ کی تاریخیں آتی جائیں گی، جتنے دن گزرتے جائیں گے، ایک دن کے حوالے سے اگر آپ اس کو ایکسٹینڈ کر رہے ہیں خود سے اپنی مرضی سے، تو ایک دن کے بدلے اس 10,000 کا کریڈٹ آپ کے اکاؤنٹ میں ہوتا رہے گا نامہ اعمال میں. تو یہ بھی اس کی ایک شکل ہے صدقہ جاریہ کی. آئی ہوپ مائی ڈیئر ویورس کہ آج کا یہ جو بینیفیشل پوڈ کاسٹ تھا آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اینڈ اس سے آپ کا بینیفٹ ہو گیا ہوگا. May Allah make this session beneficial for me and for you as well as for whole Muslim Ummah. آج میری طبیعت بھی اتنی ٹھیک نہیں تھی، آپ نے ویڈیو میں بھی نوٹس کیا ہوگا، پوڈ کاسٹ میں بھی آپ نے نوٹس کیا ہوگا کہ میری طبیعت اتنی ٹھیک نہیں ہے. بٹ فرائیڈے نائٹ ایکسکلوسیو کا میں پروگرام چھوڑنا نہیں چاہتا تھا. اللہ ہمت دینے والا ہے، میں نے کوشش کی ہے، اللہ اس کوشش کو کامیاب بنائے اینڈ اللہ اس کو پھیلائے. آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ بھی ان چیزوں کو شیئر کیا کیجیے، کیونکہ یہ بہت ہیلپ فل باتیں ہوتی ہیں. اگر کسی کا فائدہ ہو جائے تو ہم سمجھیں گے ہمارا ہی فائدہ ہوا. اور آج کا جو ٹاپک ہی تھا آن گوئنگ چیریٹی کے اوپر، صدقہ جاریہ کے اوپر،
کہ جو چیز انسان کو مرنے کے بعد بھی بینیفٹ کرے گی، فائدہ دے گی، وہ کون سی چیزیں ہوتی ہے. اینڈ اس کے اندر کلائمیکس وہاں پہ آ جاتا ہے جب ہم نے بات کی تھی کہ کتنے لوگ چلے گئے ہیں دنیا سے، اینڈ اپنی قبروں میں حسرت کر رہے ہوں گے کہ کاش ایک بار پھر دنیا میں جانے کی اجازت دی جائے، ایک اور موقع، صرف ایک اور موقع دنیا میں جانے کا دیا جائے. ہم بینیفیشل نالج بھی پرووائڈ کریں گے، ہم واٹر سپلائی بھی پرووائڈ کریں گے، ہم کنواں بھی کھدوائیں گے، ہم درخت بھی لگوائیں گے، ہم مسجد بھی بنائیں گے، ہم قرآن بھی تقسیم کریں گے، ہم اپنے پیچھے اپنی اولاد کو صالح بنا کے جائیں گے، اور اگر ہمارا قرضہ رہتا ہے ہم اس میں بھی ڈیل دیتے جائیں گے. لیکن کاش یہ کاش لفظ ہی پھر رہتا ہے. پھر ان کو واپس دنیا میں آنے کی اجازت کبھی نہیں ملتی، نہ انہیں ملے گی، جب ہم چلے جائیں گے ہمیں بھی نہیں ملے گی. سو دس از دا گولڈن اپرچونیٹی. ٹیک اے ڈیسیجن رائٹ ناؤ. آپ نے کیا کرنا ہے؟ اگر ساری چیزیں آپ نہیں کر سکتے، ساری چیزیں میں تو خود سے کہہ رہا ہوں نہیں کر سکتا، کم سے کم ایک چیز تو میں کر ہی سکتا ہوں. کم سے کم میرے اندر تو اتنی کیپیبلٹی ہوگی کہ میں کوئی چیز کر سکتا ہوں. اگر میرے پاس پیسہ ہے تو میں واٹر سپلائی ہی پرووائڈ کر دوں، میں قرآن ہی تقسیم کر دوں، کسی مسجد پہ ہی پیسہ خرچ کر دوں. اگر اتنی کیپیبلٹی نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، بچے دیے ہیں اللہ نے، ان کی تربیت اچھے سے کر دوں. آپشنز کھلے ہیں. یہ بھی نہیں کر سکتے، مالدار ہے، کسی کو قرضہ دیا ہے، مہلت دے سکتا ہوں. اور اگر علم رکھتا ہوں، نالج ہے میرے پاس، اس کو شیئر کروں، لوگوں میں پھیلاؤں، لوگوں کو سکھاؤں. مجھے جو بھی چیز آتی ہے لوگوں کو سکھاؤ. اینڈ اس کے لیے کوئی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں ہے، ہر کوئی کر سکتا ہے. اگر ہیلے بہانے کو ایک سائڈ میں کر دیا جائے تو ہر کوئی ان کاموں میں سے کوئی نہ کوئی کام کرنے کی اہلیت رکھتا ہے اور کر سکتا ہے. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں پوڈ کاسٹ کے آخر میں کہ وہ اللہ اس سیشن کو، اس پوڈ کاسٹ کو میرے ذخیرِ آخرت میں، آن گوئنگ چیریٹی میں لسٹ کرے اور اس کو پھیلائے. آپ لوگ بھی اس کو پھیلائیں اور اللہ اس کو لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنائے. لوگوں کو اس کے اوپر، پہلے تو مجھے اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، پھر آپ لوگوں کو بھی، پھر ان لوگوں کو بھی جو اس پوڈ کاسٹ کو سنیں گے، اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی میں یہ اسپیشل پوڈ کاسٹ اینڈ کرنے والا ہوں. میں ملوں گا آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کو ایک اور نیو ٹاپک کے ساتھ. ٹل دین ٹیک کیئر.